اب میں اس جلسے کے اس کانفرنس کے روح رواں حضرت مولانا اسامہ صاحب کے سچے جانشین حضرت مولانا امین الحق صاحب عبداللہ دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور ابتدائی خطاب سے ہم سب کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے تو آپ حضرات کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت پر ہم تمام جمعیت علماء شہر کانپور اور مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کے خدام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شہر کانپور میں ہونے والی اس تاریخ ساز کانفرنس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، عنوان کیا ہے، اور ہمیں آپ کو ان اکابر مشائخ علماء کرام کے بیانات سن کر یہاں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے، کیا جذبہ لے کر جانا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک نظام اور ایک طریقہ عطا فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کے بعد اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے، جنہوں نے آ کر انسانوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، انسانوں کو بتلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک نہ ایک دن تم کو مر کے یہاں سے جانا ہے، تو زندگی ایسی گزارو کہ جب مر کے یہاں سے جاؤ اور اللہ کے سامنے جواب کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے، تو پھر وہاں پر کوئی شرمندگی اور کوئی پشیمانی کا شکار نہ ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے اس سلسلے میں جس طرح سب سے پہلا نام ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا، اسی طرح اس سلسلے کی جو سب سے آخری کڑی ہے، آقا نامدار سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی عقیدوں کی ضرورت ہے اور جن چیزوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس میں 3 عقیدے بہت بنیادی ہیں۔ اگر ہم اس بات کو صحیح طور پہ سمجھ لیں، اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بسا لیں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی آئندہ کی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں، تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد پھر ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اصل میں تو آپ کو بیانات سننے ہیں اکابر کے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ کے اور ان اکابر کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، توجہ کے ساتھ
اس 10 منٹ کی گفتگو کو سماعت کر لیں تو آج کے اس پروگرام کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مسلمان ہونے کے لیے 3 عقیدے بنیادی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں جانا ہوا اور مختلف لوگوں سے بات کرنا ہوا، تو ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ہم اپنے ذوق کے مطابق اگر اس آیت کا ترجمہ کریں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے اور جن کا عمل سنت کے مطابق ہے۔ عقیدے اور عمل میں فرق سمجھیے۔ عقیدہ کسی بات کو دل سے ماننا، تسلیم کرنا، اور عمل اپنے ظاہری جسم سے اس کو اپنے ظاہری جسم پر لاگو کرنا۔ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ماننا، اللہ کو سپر پاور ماننا، کسی اللہ کی طاقت میں کسی پارٹنر کو نہ ماننا۔ اللہ اپنی ذات میں ایک ہیں، یکتا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والے، انسانوں کو مارنے والے، انسانوں کو زندہ کرنے والے، انسانوں کو کھانا پینا دینے والے، انسانوں کو اولاد دینے والے، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والے، یہ سب اللہ رب العزت ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے فرض قرار دی گئی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نہ مانے، نماز میں غفلت برتے، نماز چھوڑے، تو وہ گنہگار ہوگا، وہ لاپرواہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق بھی کہلائے، اس پر سخت وعیدیں بھی سنائی جائیں، اس کو عذاب سے بھی ڈرایا جائے، معاشرے میں اسے معیوب بھی سمجھا جائے، لیکن وہ مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں جانا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، پھر کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ پھر نمبر آتا ہے عقیدہ رسالت کا۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے انبیاء معصوم تھے، وہ سچے تھے۔ اللہ نے جو پیغام ان کے ذریعے امت کے لیے بھیجا وہ انہوں نے اپنا پیغام 100% پہنچایا۔ اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں، اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی نبی اپنا پیغام پہنچانے میں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، یا کسی نبی کو وہ ناکام ہو کر دنیا سے چلے گئے، تو ایسا شخص چونکہ اس کے عقیدے کا بگاڑ ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام نبیوں کے بارے میں خواہ ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول بھیجے، ہمیں تو چند نام معلوم ہیں
جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں ملے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دل سے اسے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ خواہ ہمیں انبیاء کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم یہ یقین سے اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کو بھیجا وہ سب سچے تھے. جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر کے اور کامیاب ہو کر دنیا سے گئے. اب نمبر آتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے رسولوں میں، نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سب بخشے بخشائے ہیں، سب سچے ہیں، سب اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کے پاس آئے، لیکن ان نبیوں میں فرق مراتب ہیں. کسی کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، کسی کا مرتبہ ان کے مقابلے میں کم ہے. چنانچہ 4 نبی اور رسول تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 4 نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے. آپ خالی انسانوں کے اور امت محمدیہ کے نبی نہیں، آپ ہر مخلوق کے نبی ہیں، آپ ہر کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. ہر نبی نے اپنی امت سے آ کر یہ بات کہی کہ دیکھو ایک آخری نبی اور رسول کو آنا ہے جن کا نام یہ ہوگا، جن کی یہ نشانیاں ہیں. اگر میرے رہتے ہوئے وہ آ جائیں تو میرے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ میں ان کا کلمہ پڑھوں اور ان کے اوپر ایمان لاؤں. تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے، اور اگر میرے بعد وہ آئیں تو تم ان کا کلمہ پڑھنا، ان کے اوپر ایمان لانا. اور پھر سفر معراج سے پہلے مسجد اقصی میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کو جمع کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں. لہذا عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں. اللہ کے بعد صرف آپ کا نمبر ہے، آپ کے بعد ساری دنیا آتی ہے. شاعر کہہ کر گیا بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف، آپ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف آپ ہیں. اس سے بڑی آپ کا اس سے زیادہ تعریف و توصیف ہمارے بس کی بات نہیں ہے. عقیدہ رسالت کے حوالے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا، ساری کائنات کا سردار ماننا، تمام انبیاء کا امام ماننا، تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول ماننا، یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اس 1,24,000 انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے آخری نمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے اور دھوکے باز فراڈیے آئیں گے. ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. یاد رکھو دنیا والو، میں آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں. پڑوس کے ایک عالم ہیں، ان سے ایک منکر ختم نبوت نے پوچھا کہ آپ نبی کی تعریف بتائیں کہ نبی کسے کہتے ہیں.
ہم سے آپ سے کوئی پوچھے تو ہم قرآن سے اس کو تعریف بتائیں گے، ہم احادیث سے اس کو تعریف بتائیں گے، ہم صحابہ کے اقوال پیش کریں گے۔ قربان جاؤں اس عالم پر، اس کے ایک جملے نے منکرین ختم نبوت کا قلعہ ڈھا دیا۔ اس عالم نے کہا نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سفر معراج کی رات اللہ نے مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ کی امامت میں جمع کر دیا۔ نبی کی ایسی جامع اور معنی تعریف شاید دوسری اور کوئی نہیں ملے گی۔ جس شخص کو اللہ نے مسجد اقصی میں سفر معراج کی رات اپنے آخری اور محبوب پیغمبر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمع فرما دیا، وہ نبی ہے۔ جو لوگ اپنے نئے نئے نبیوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا دکھائیں یہ ان کے جھوٹے نبی وہاں کہاں موجود تھے، کون سی صف میں کھڑے تھے۔ تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر جس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر خدا نہ خواستہ اس کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نماز چھوڑے گا گنہگار ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا، روزہ چھوڑے گا گنہگار ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا، شراب پیے گا گنہگار ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا، دوسری گندی عادتوں میں پڑے گا گنہگار ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا۔ اس مسئلے کی حساسیت اور سنگینی کو سمجھیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے، منکرین ختم نبوت کے فتنے کی وجہ سے کوئی شخص اس جال میں پھنس گیا اور اس نے خدا نہ خواستہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے آنے کی امید اور توقع رکھ لی تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ عقیدہ کمزور ہوا، عقیدہ خراب ہوا، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، ساری زندگی حج و عمرے کرو، ساری زندگی بیت اللہ کے طواف کرو، ساری زندگی صدقہ خیرات کرو، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دو، اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور محمد الرسول اللہ جو خاتم النبیین ہے اس تعلق سے اگر دل میں غلط بات پیدا ہو گئی اور محمد الرسول اللہ سے جیسا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق کٹ گیا تو کل میدان محشر میں ساری عبادتیں یہ ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ اور پھر کس کی ختم نبوت؟ کس کی ختم نبوت؟ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت۔ کون محمد الرسول اللہ؟ جو کائنات کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، لیکن ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے کہ ہمارے آپ کی خاطر، ہمیں آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہم تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے پتھر بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی سن رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں، آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، آپ کو پیٹ میں پتھر باندھنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑ رہے ہیں، زخموں سے چور ہو رہے ہیں، آپ کے جوتے مبارک خون سے لالازار ہو جاتے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام بھوک و پیاس سے تشریف لاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب حالات برداشت سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے ایک پتھر ہے، کچھ کیجئے۔ اللہ کے نبی اپنا دامن اٹھاتے ہیں، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ کیا یہ واقعات ہم نے نہیں پڑھے؟ یہ قربانیاں محمد رسول اللہ کس کے لیے دے کر گئے؟ آپ کے پاس کوئی کمی تھی؟ ایک اشارہ کر دیتے، اللہ رب العزت ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے، پہاڑ کھڑے کر دیتے۔ ہمارے آپ کے لیے قربانیاں دی، آپ کی صاحبزادی خاتون جنت، ہم سب کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کونین کی شہزادی ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں، آقا اور مولا کی بیٹی ہیں، لیکن گھر کا کام خود کر رہی ہیں، جا رہی ہیں آقا کے دربار میں کہ شاید کوئی ملازم یا ملازمہ مل جائے، لیکن تکلف سے نہیں کہہ سکی، ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، سینے پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں فاطمہ تم آئی تھی، کیا ہوا؟ خاموش کھڑی رہی، تم نے کوئی بات نہیں کی۔ فاطمہ کہتی ہیں آقا یہ پریشانی ہے، اس امید سے گئی تھی کہ شاید کوئی ملازمہ میرے حصے میں آ جائے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ نہیں،
یہ تو غریب امت کے لیے ہے، میں تمہیں وظیفے بتلا رہا ہوں، تم اس پر عمل کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ یہ قربانی رسول اللہ اور ان کے گھرانے نے کس کے لیے دی؟ آپ کے ساتھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ، انہوں نے یہ قربانیاں ہمارے آپ کے لیے دی۔ اگر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم قربانی نہیں دے سکتے، سن لیجئے، امام الاولیاء، امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سنو، مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، ہم ہوں گے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متقی، ہم بہت نیک ہوں گے، مسجد میں مدرسوں میں بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں پڑھاتے ہوں گے، بڑا دین کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن سن لو، اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہیں کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ آج آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا بدلہ چکایا جائے۔ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کو تو بیان کر سکتے ہیں۔ گلی گلی، کوچے کوچے، صبح شام، یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہم اپنی بات کریں گے، اپنے رسول کی بات کریں گے، آپ کی ختم نبوت کے بیان کریں گے، آپ کی احادیث کی حجیت کو بیان کریں گے، آپ نے جو قیامت کے قریب حقیقی پیشنگوئیاں بیان فرمائی ہیں ان کو بیان کریں گے، صبح شام بیان کریں گے، رات دن بیان کریں گے، دنیا ہمیں دیوانہ سمجھنے لگے اتنا بیان کریں گے۔ اگر محمد الرسول اللہ کی عزت کی خاطر، آپ کی حرمت کی خاطر دنیا ہمیں پاگل اور دیوانہ سمجھے تو یہ سودا ہمیں منظور ہے، دنیا ہمیں برا بھلا کہے، کل میدان محشر میں کم سے کم رسول اللہ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا اور آپ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، میری احادیث کو جھٹلایا جا رہا تھا، میری پیشنگوئیوں کو جھٹلایا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو کم سے کم ہم کل آقا کے سامنے یہ جواب تو دے سکیں گے، آقا یقیناً ہم گنہگار تھے، ہم بہت غافل تھے، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، لیکن آقا ہم غدار نہیں تھے، ہم آپ کے نام لیوا تھے، جب آپ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو ہم بیدار تھے، منکرین ختم نبوت کا دجل بھی بیان کر رہے تھے اور آپ کی ختم نبوت بھی بیان کر رہے تھے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتلائیں، یہاں سے جانے کے بعد کون کون گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، اپنے شہر، اپنے قصبے، گاؤں میں رات دن صبح و شام جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس پروفیشن میں بھی ہو، جس فیلڈ میں ہو، کچھ کرو نہ کرو لیکن صبح و شام حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنا یہ ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری محنت کی وجہ سے کل میدان محشر میں حضور نے ہمیں مسکرا کر دیکھ لیا تو ہماری تو بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بس چند اشعار سنا کر حضرت والوں کو دعوت دوں گا، بلکہ اس سے پہلے خاص طور پر میں اپنے شہر کے پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی مستعدی، ان کی توجہ، ان کی فکر کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ پرامن پرسکون ماحول میں اتنی عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے جو سچی بات ہے وہ برملا کرتے رہیں گے ہم، آپ کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے شاعر، توجہ سے سنیں، جو سچی بات ہے وہ برملا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہے ہو تم خطا کرتے رہیں گے ہم، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو سچی بات ہے وہ برملا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہے ہو تم خطا کرتے رہیں گے ہم، ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم، یہ حق ہے اہل حق کا، حق ادا کرتے رہیں گے ہم، انشاءاللہ نبوت تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، نبوت تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، یوں ہی تعریف شاہ دو سرا کرتے رہیں گے ہم، انشاءاللہ رسول اللہ سے ہم کو، رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے ہیں نادانوں،
रसूलुल्लाह हमको जान से प्यारे हैं नादानों, रसूलुल्लाह पर जाने फिदा करते रहेंगे हम। जिए इस्लाम की खातिर, मरे इस्लाम की खातिर, जिए इस्लाम की खातिर, मरे इस्लाम की खातिर, अमी अल्लाह से ये इल्तिजा करते रहेंगे हम।